سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب، جس میں احادیث کی تعداد 2000 سے کچھ کم ہے۔ بخاری مسلم کی احادیث کو اس کتاب میں جمع کرتے ہوئے تکرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مؤلف نے کوشش کی ہے کہ ایک حدیث ایک بار ہی ذکر کی جائے۔ کتاب 10 مقاصد پہ مشتمل ہے، ان میں سے 5واں مقصد ہے الحاجات الضروریہ، وہ احادیث جن کا تعلق انسان کی ضروری حاجتوں سے ہے۔ اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہے ما جاء فی البیوت، وہ احادیث جن کا تعلق گھروں سے ہے، گھر کے مسائل سے، گھر کے احکام سے۔ اور اس کتاب میں دوسری فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ کس بارے میں ہے؟ وہ گھر بنانے کے بارے میں، اور گھروں میں جو چیزیں بچھائی جاتی ہیں، بستر وغیرہ، ان کے بارے میں، اور گھروں کو محفوظ رکھنے کے بارے میں۔ اور آج ہم اس فصل میں 5ویں باب کا آغاز کریں گے۔ وہ باب کیا ہے؟ باب کراہۃ ما زاد عن الحاجۃ من الاثاث، گھر کی ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا، جن کے گھر میں آپ وہ چیزیں رکھیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور رکھیں فخر کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، تو شریعت آپ کے اس عمل کو پسند نہیں کرتی۔ تو یہ ہے باب کہ کراہۃ ما زاد عن الحاجۃ من الاثاث۔ اثاث کہتے ہیں سامان کو، گھر کا سامان، خصوصی طور پہ اس پہ لفظ بولا جاتا ہے گھر کے ساز و سامان پہ۔ تو جو ضرورت سے زائد ساز و سامان ہو گھر میں، اس کا مکروہ ہونا، ناپسندیدہ ہونا۔ حدیث نمبر 1254 1254 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن جابر بن عبداللہ، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے، خود بھی صحابی ہیں اور ان کے والد بھی صحابی ہیں، بلکہ ان کے والد احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له، جابر کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کن سے؟ جابر سے۔ کیا کہا؟ فراش للرجل وفراش لامرأتی، ایک بستر آدمی کے لیے ہوتا ہے اور ایک بستر اس کی بیوی کے لیے، والثالث للضیف، اور تیسرا بستر مہمان کے لیے، والرابع للشیطانی،
اور چوتھا بستر شیطان کا ہوتا ہے۔ عظیم حدیث ہے، اس کے مسائل پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شریعت نے مہمان نوازی کی ترغیب دی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ آپ گھر میں ایک بستر کس کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ مہمان کے لیے۔ لیکن چوتھے بستر کو شیطان کا بستر قرار دیا گیا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ شیطان کئی گھروں میں رات گزارتا ہے، اسی لیے کہا گیا چوتھا بستر کس کا ہے؟ شیطان کا۔ اور اس امر کی تائید کہ شیطان کئی گھروں میں آ کر رات گزارتا ہے اور رات بسر کرتا ہے، اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور جس میں یہ آتا ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو پاتے، اور جس گھر میں آپ داخل ہوں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو اس گھر میں کون داخل ہو جاتے ہیں؟ شیطان داخل ہو جاتے ہیں۔ اور شیطان داخل ہو کے کیا کہتا ہے اپنے چیلوں سے کہ ادرکتم المبیت، رات گزارنے کے لیے تمہیں اڈا مل گیا ہے، رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ مل گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 2018 تو پتہ یہ چلا کہ شیطان رات گزارتا ہے، اور جس گھر میں ایسا بستر ہوگا جس کی ضرورت نہیں ہے وہ کس کا ہوگا؟ پھر شیطان کا ہوگا۔ ایک مسئلہ ہمارا اب یہ ہے اس حدیث کے تعلق سے کہ کیا پھر گھر میں پانچواں بستر رکھنا ممنوع ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ضرورت کے مطابق بستر ہیں تو چاہے 10 ہو جائیں چاہے 15 ہو جائیں، اور اس کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ آپ کے گھر میں آنے والے مہمانوں پہ۔ کسی کے گھر میں مہمان کم آتے ہیں، کسی کے گھر میں زیادہ آتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے لیے بستر رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اب 10 مہمانوں کے لیے ایک بستر تو نہیں رکھیں گے، ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کتنے مہمان آ جاتے ہیں، تو ان مہمانوں کے آنے کے مطابق اگر آپ بستر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں کبھی 2 مہمان آ جاتے ہیں، کبھی 3 آ جاتے ہیں، کبھی 5 آ جاتے ہیں، تو آپ 5 بستر بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ بستر جو آپ کے گھر میں اس لیے پڑے ہیں کہ آپ نمود و نمائش چاہتے ہیں، آپ فخر کرنا چاہتے ہیں کہ میرے گھر میں دنیا جہاں کا سامان موجود ہے، تو پھر یہ بستر جو ہیں یہ کس کے ہیں؟ یہ شیطان کے ہیں۔ عصر حاضر کے بہت بڑے محدث شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ سے اسی حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں مہمان کتنے آتے ہیں، اگر مہمانوں کی آمد کے مطابق بستر ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد اس حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کے لیے ایک بستر قرار دیا ہے اور دوسرا بستر اس کی بیوی کے لیے، تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ بیوی الگ بستر پہ سوئے گی اور اس کا خاوند الگ بستر پہ سوئے گا۔ تو کیا شریعت سے ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، شریعت سے تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ میاں بیوی ایک بستر پہ سوئیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا اور آپ کی وائف کا ایک ہی بستر ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات تہجد کی نماز پڑھتے تو ام المؤمنین عائشہ آپ کے بستر پہ آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، تو اس لیے میاں بیوی ایک ہی بستر پہ لیٹیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پہ آپ نے الگ بستر کیوں ذکر کیا ہے بیوی کے لیے؟ تو امام نووی رحمہ اللہ کا تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں
وہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بستر شمار کیا ہے خاوند کا اور ایک بیوی کا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ کبھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیوی الگ بستر پہ سوئے گی، مثال کے طور پہ بیمار ہے، وہ خاوند کے قریب نہیں سونا چاہتی، تو یعنی کہ اس قسم کے حالات کے لیے بیوی کا بستر الگ گھر میں موجود ہوگا۔ لیکن گفتگو کرتے ہوئے آخر میں جا کے وہ کہتے ہیں لیکن درست بات یہ ہے کہ اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، تو پھر دونوں ایک بستر پہ سوئیں، یہی افضل ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ اور یہ چیز ہمیں قرآن کریم کی آیت سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ نافرمان بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں واعظ کرو، انہیں سمجھاؤ، اور مزید یہ کہ اگر وہ سدھرتی نہیں ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتی، تو تم ان کا بستر الگ کر دو، بستر الگ کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بستر کیا ہے؟ ایک آپ کے ساتھ، خاوند بیوی کا بستر ایک ہوتا ہے۔ تو اب کہا جا رہا ہے سزا کے طور پہ آپ اس سے الگ ہو جائیں، وہ الگ بستر پہ سوئے، آپ الگ بستر پہ سوئیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلا کہ میاں بیوی کا بستر ایک ہوگا۔ یہ مسئلہ میں اس قدر زور دے کر کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے، کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ پاک و ہند میں نکاح کے بغیر، شادی کے بغیر، لڑکی لڑکا جو مردی تعلق رکھیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ڈانٹنے والا نہیں۔ خالہ کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ لڑکا بیٹھا ہوا ہے، نہ والد روکے گا نہ والدہ روکے گی، نہ لڑکی کا والد روکے گا نہ لڑکی کی والدہ روکے گی۔ لیکن جب نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، تو کئی فیملیوں میں دیکھا گیا ہے کہ کیا ہوتا ہے، لوگ محسوس کرتے ہیں کہ میاں بیوی ہر وقت ایک ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اور گھر میں چیمگوئیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ مسلسل ایک ہی جگہ سوئیں، ایک ہی جگہ لیٹیں اور ایک ہی جگہ آرام کریں، تو اس لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ماحول میں ایک غلط چیز ہے۔ جب شریعت کے مطابق نکاح ہو جائے تب میاں بیوی مسلسل ایک ساتھ رہیں، ایک ساتھ لیٹیں، تو اس کے اوپر اعتراض، اور نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے یہیں لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے، جبکہ میاں بیوی کو شادی کے بعد ایک ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے نکاح کا رشتہ اسی لیے قائم کیا ہے، اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ اس رشتے کے ذریعے ہم نے تمہارے درمیان کیا ڈال دی ہے؟ محبت ڈال دی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت ڈال دی ہے۔ اور ایک ساتھ رہنے سے ہی وہ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ سکتے ہیں، اور غلط فہمیوں سے بچ سکتے ہیں، طلاق وغیرہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب اتخاذ وسائل السلامت فی البیوت، گھروں میں امن و سلامتی کے وسائل اپنانا، ان کے گھروں میں ایسے وسائل اپنائے جائیں جن وسائل کی وجہ سے آپ محفوظ رہ سکیں، گھر میں کوئی گڑبڑ نہ ہو، کوئی آگ وغیرہ نہ لگے، کوئی اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو سلامتی کے اسباب جو ہیں انہیں اختیار کریں، سلامتی کے جو ذرائع ہیں انہیں اختیار کریں۔ حدیث نمبر 1255 1255 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان جنح اللیل، جب رات کا اندھیرا ہو، اور یہاں پہ رات کے اندھیرے سے مراد
رات کے ابتدائی حصے کا اندھیرا. تو اذا کان جنح اللیل، جب رات کا اندھیرا ہو، او امسیتم، یا جب آپ شام میں داخل ہو جائیں، رات میں داخل ہو جائیں، ان کے رات کا آغاز ہو جائے. راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ کان جنح اللیل استعمال کیا تھا یا آپ نے لفظ امسیتم استعمال کیا تھا. تو بہرحال جب رات کا اندھیرا ہو، او امسیتم، یا جب آپ لوگ شام میں رات میں داخل ہو جائیں، یعنی کہ رات کا آغاز ہو جائے، فکفوا صبیانکم، تو اپنے بچوں کو روک لو، یعنی کہ انہیں باہر نہ جانے دو. فإن الشیاطین تنتشر حینئذ، کیونکہ شیطان اس وقت پھیل جاتے ہیں. کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے. یہ شیطانوں کے پھیلنے کا، آنے جانے کا وقت ہے. تو اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ فرمایا اپنے بچوں کو روک لو، یعنی کہ انہیں باہر نہ نکلنے دو. فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِّنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، اور جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، فَحُلُّوهُمْ، تو اب ان کو جانے دو. اب یہ جو پابندی آپ نے لگائی تھی اس کو ختم کر دو، ان کو کھول دو، یعنی کہ جانے دو، ان کو آزاد کر دو. جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب اور مغرب کے فوراً بعد بچوں کو باہر جانے سے روکا جائے تاکہ وہ شیطانوں کے شر سے محفوظ رہ سکیں. لیکن آپ ساتھ ہی فرما رہے ہیں جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے فَحُلُّوهُمْ، تو اب تم ان کو آزادی دے دو، اب ان کو کھول دو، ان کو جانے دو. لیکن ساتھ ہی کہا فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر لو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو. دروازے بند کرو، دروازہ بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا. تو جب دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کیا جائے گا تو شیطان اسے کبھی نہیں کھول سکے گا. آپ اندازہ کیجئے کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی برکت ہے اللہ کے نام میں، بسم اللہ میں. اس کے بعد فرمایا وَأَوْقُوا قِرَبَكُمْ، اور اپنے مشکیزوں کے بندھن باندھ لو. یعنی کہ مشکیزے کا جو منہ ہے اسے رسی کے ساتھ باندھ لو، دھاگے کے ساتھ باندھ لو. وَأَوْقُوا، اور باندھ لو، قِرَبَكُمْ، اپنے مشکیزوں کو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو. یعنی کہ مشکیزے کو بند کرتے ہوئے اس موقع پہ بھی اللہ کا نام لینا ہے، اس موقع پہ بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. تو بسم اللہ پڑھ لیں گے کیا ہوگا؟ مشکیزہ کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان مشکیزے کا منہ نہیں کھول سکے گا. اور یہاں پہ تیسرا حکم آپ نے کیا دیا ہے وہ بھی میں بیان کر لوں، پھر ایک اور چیز بیان کروں گا. آپ فرماتے ہیں وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، اور اپنے برتنوں کو ڈھانک لو. آنیہ انا ان کی جمع ہے، برتن. تو فرمایا وَخَمِّرُوا آنِيَتَكُمْ، اور اپنے برتن ڈھانک لو. وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لو. یعنی کہ برتنوں کو ڈھانکتے ہوئے اللہ کا نام لینا، یہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. دروازہ بند کرو، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو. مشکیزے ان کا منہ جو ہے اسے اس کا بندھن جو ہے وہ باندھ دو، وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. آپ نے برتن ڈھانک دو، وہاں پہ بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. فرمایا برتن ڈھانک دو اور بسم اللہ پڑھو. وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، یعنی کہ برتن آپ نے ڈھانکنے ہیں، اگر برتن کے اوپر رکھنے کے لیے کوئی ڈھکنا نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، تو فرمایا وَلَوْ أَن تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا، اگرچہ ان برتنوں پہ کوئی بھی چیز چوڑائی کے بار رکھ دو، کوئی بھی چیز رکھ دو. اور ایک روایت میں وضاحت آئی ہے چاہے کوئی لکڑی رکھ دو. تو اس سے پتہ چلا کہ برتن ڈھانک کر رکھنے کی کیا اہمیت ہے. اور یہاں پہ مسلم شریف کی ایک اور حدیث کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا
جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس رات میں وبائیں اترتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، وہ وبا جس برتن کے پاس بھی گزرے گی اور وہ کھلا ہوگا تو اس میں داخل ہو جائے گی، اور وہ وبا جس بھی مشکیدے وغیرہ کے پاس سے گزرے گی اور وہ بند نہیں ہوگا تو وہ اس میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس لیے مشکیدے بھی بند کر کے رکھے جائیں، اور کوئی اور برتن ہے تو اس کے اوپر بھی ڈھکنا دیا جائے۔ تو ایک مسئلہ ہے شیطان کا اور دوسرا مسئلہ ہے وباؤں کا۔ شیطان اور وباؤں دونوں کے لحاظ سے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے، اور شیطان اور وباؤں دونوں کے لحاظ سے پانی کے برتن جن میں پانی موجود ہے، مشکیزے وغیرہ، انہیں بھی بند کر کے رکھنا چاہیے۔ اور دروازہ بند کرتے ہوئے آپ نے کہا بسم اللہ پڑھو، مشکیزے بند کرتے ہوئے کہا بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکتے ہوئے کہا بسم اللہ پڑھو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطانوں سے محفوظ رہنے میں، وباؤں سے محفوظ رہنے میں، کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہنے میں اللہ کے نام کی کیا اہمیت ہے، بسم اللہ پڑھنے کی کیا اہمیت ہے۔ اور یہیں سے وہ حدیث یاد کر لیں جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جو صبح و شام تین بار یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، کہ جو صبح و شام تین دفعہ یہ دعا پڑھے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جس کا نام لیا جائے تو کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے سکتی، نہ آسمانی کوئی چیز نہ زمینی کوئی چیز۔ تو یہ دعا پڑھیں گے تو فرمایا اس دن اس رات آپ کو کوئی بھی چیز تکلیف نہیں دے گی۔ اگر آپ نے صبح دعا پڑھی ہے تو شام تک کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی، اگر آپ نے شام کو پڑھی ہے تو صبح تک کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں دے سکے گی۔ تو اللہ کے نام میں بڑی قوت ہے، اذکار میں بڑی قوت ہے، اور لوگ شیطانوں سے اللہ کے ذریعے ہی بچ سکتے ہیں، ورنہ شیطانوں کے شر سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ، اور اپنے چراغ بجھا دو۔ یعنی کہ یہ ساری تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ جب رات شروع ہو جائے، پہلے کہا تھا بچوں کو باہر جانے سے روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کا خاص وقت ہوتا ہے۔ پھر جب رات کی گھڑی گزر جائے تو بچوں کو باہر جانے کی اجازت دے دو، لیکن کہا دروازے بند کر لو، بسم اللہ پڑھو، مشکیدوں کے بندن باندھ لو، بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانک لو، بسم اللہ پڑھو، اور برتنوں کے اوپر رکھنے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے کوئی اور چیز نہ ملے تو جیسی چیز بھی مل جائے، کوئی لکڑی مل جائے وہ رکھ لو، اور آخر میں کہا اپنے چراغ جو ہیں وہ بھی بجھا لو۔ تو رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا لینے چاہیے، جی، ورنہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اس امر کی مزید وضاحت آئندہ حدیث میں حدیث کے الفاظ میں آ رہی ہے۔ وفی روایت للبخاری، بخاری شریف کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ خمر الآنیہ، کہ برتن ڈھانک لو، وَأَجِیفُ الْأَبْوَابِ، اور دروازے بند کر لو، وَأَطْفِئُ الْمَصَابِیحَ، اور چراغ بجھا لو۔ اور یہ تینوں وہ آرڈر ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، جی، برتن ڈھانک لو، دروازے بند کر لو، چراغ بجھا لو۔ اس کے بعد نئی چیز کیا آئی ہے اس روایت میں، فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ، کیونکہ فویسقہ، اور فویسقہ سے مراد یہاں پہ کیا، چوہیا۔ آپ فرما رہے ہیں کیونکہ جو چوہیا ہے یہ بسا اوقات چراغ کی بتی کو کھینچ دیتی ہے، چراغ کی بتی کھینچ لیتی ہے۔ پرانے زمانوں میں جو چراغ ہوتے تھے، دیا ہوتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا، تیل، اور تیل سے اوپر کو وہ
ایک جاری ہوتی تھی رسی نما چیز، دھاگے نما چیز، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ چراغ کی بتی، دیے کی بتی۔ تو یہ چوہیا اس کو کھینچ لیتی ہے تو پورے گھر کو جلا ڈالتی ہے، یعنی کہ جب اس کو کھینچے گی تو آگ تو لگی ہوئی ہے، اب وہ چراغ کی جو بتی ہے اس کو کھینچ کے کہیں نہ کہیں پھینک دے گی تو گھر میں کیا لگ جائے گی؟ آگ لگ جائے گی، گھر والے سوئے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فوئی سکا، یہ چوہیا کے اوپر لفظ بولا گیا ہے، حالانکہ چوہیا کے لیے ایک لفظ موجود ہے کیا؟ فأرہ، لیکن یہاں اس کے اوپر فوئی سکا بولا گیا ہے، کیوں؟ اس کی خباثت کی وجہ سے، کیونکہ یہ چوہیا جو ہے اور چوہا جو ہوتا ہے ان کی خباثت بہت زیادہ ہے، جو چیز ان کے سامنے آئے گی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے، اس کو خراب کر کے رکھ دیں گے، اور اسی لیے شریعت نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ چوہا وہ چیز ہے جس کو آپ حالت احرام میں بھی قتل کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے اس کو فویسکا کہا گیا ہے، اس کی خباثت کی وجہ سے۔ حالانکہ فویسکا لفظ کہاں سے نکلا ہے؟ فسق سے۔ وہ مسلمان جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب، اسے کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ تو فاسق سے ہی یہ نام اس کا پڑ گیا ہے چوہیا کا، فویسکا۔ یہ جو لفظ آیا ہے کہ آپ نے چراغ بجھا دو، ان کے تعلق سے امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حکم میں ہر قسم کی آگ داخل ہے، ہر قسم کی آگ رات کو سونے سے پہلے بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں لیکن وہ قندیلیں جو مسجدوں میں لٹکی ہوتی ہیں، مسجدوں میں لٹکی ہوتی ہیں جن سے مسجدیں روشن ہوتی ہیں، اگر ان کی طرف سے بھی آگ لگنے کا خطرہ ہو تو انہیں بھی بند کر دینا چاہیے، اور اگر وہ ایسی بنائی گئی ہیں کہ محفوظ ہیں، سیو ہیں، اور ان کی طرف سے آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں پھر ان کے جلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام نبی کہتے ہیں کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے چراغ بجھا دو تو ساتھ وجہ بھی بیان کی تھی۔ وجہ کیا ہے کہ اس سے پورے گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ تو اگر ایسے چراغ آ چکے ہوں، ایسے چراغ موجود ہوں جن سے آگ لگنے کا خطرہ نہ ہو تو وہ رات جلتے بھی رہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہماری شریعت کتنی عظیم ہے۔ تعلیمات دیکھیں، کون سا دین ہے جو ایسی تعلیمات دے کہ مغرب کے ٹائم بچوں کو روک لو، اور جب اچھی طرح رات شروع ہو جائے پھر ان کو جانے دو، دروازے بند کرو، بسم اللہ پڑھو، مسکینوں کے بندن باندھ لو، بسم اللہ پڑھو، برتنوں کو ڈھانک لو، بسم اللہ پڑھو، چراغ سونے سے پہلے بجھا دو۔ ایسی چھوٹی چھوٹی تعلیمات، یعنی کہ ایک ایک چیز بتانا، چھوٹی سی مراد ہے کہ یعنی کہ ہر معاملے میں، ورنہ نبی علیہ السلام کا ہر حکم ہی عظیم ہے۔ تو ایسی تعلیمات کہاں ملتی ہیں دیگر ادیان میں؟ تو یہ احادیث پڑھ کے اور ایسی تعلیمات پڑھ کے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ میں جس دین کے اوپر ہوں الحمدللہ، ہر چیز کی وہ رہنمائی کرتا ہے، اور واقعی وہ اللہ کی طرف سے ہے، خالق کی طرف سے ہے۔ تو یہاں سے رات کو سونے سے پہلے گیس کے ہیٹر بند کرنے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے، اور انگیٹھیاں جو کوئلوں کے ذریعے جلائی جاتی ہیں ان کی آگ بجھانے کی اہمیت کا علم ہوتا ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اب بھی جو لوگ نبی علیہ السلام کی حدیث پہ عمل نہیں کرتے نقصان اٹھاتے ہیں۔ نیوز پیپرز میں
ہم خبریں سنتے ہی رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، خبریں آتی رہتی ہیں کہ فلاں شہر میں میاں بیوی رات کو سوئے اور صبح اٹھ نہیں سکے۔ وجہ کیا ہے؟ ہیٹر گیس والا یا انگیٹھی کوئلے والی۔ رات کو گیس چلی جائے گی اور آگ بند ہو جائے گی، پھر گیس چلی جائے، واپس گیس بحال ہو جائے گی اور گھر والے سوئے ہوئے۔ گیس جو ہے ان کے ناک وغیرہ میں داخل ہوگی اور فوت ہو جائیں گے اور اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ یعنی کہ اگر ان کو علم ہو بھی جائے کہ گیس نکل رہی ہے تو علم اس وقت ہوگا جب گیس ان پہ اچھی طرح حاوی ہو چکی ہوگی، اب ان میں اٹھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی۔ اور یہی صورتحال ہوتی ہے کوئلے میں۔ انگیٹھی جو کوئلے سے جلتی ہے اس کا بھی دھواں اگر پھیل جائے تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام کی ان تعلیمات کو سلام پیش کرنا چاہیے اور ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیمات دینی چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 7 باب المحافظۃ علی الاولاد عند الغروب، غروب شمس کے موقع پہ اولاد کی حفاظت کرنا، اولاد کا خیال رکھنا، ان کی نگرانی کرنا۔ حدیث نمبر 1256 1256 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام مسلم۔ عن جابر قال، روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم۔ فواشیہ، یہ فاشیت ان کی جمع ہے۔ کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو جو پھیل جائے۔ مراد یہاں پہ کون ہے؟ اونٹ، بکریاں اور گائے، یعنی کہ چوپائے مراد ہیں۔ فواشیکم، آپ کہہ لیں مواشیکم، فواشی کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مواشی۔ تو فرمایا لا ترسلوا فواشیکم، اپنے جانور نہ چھوڑو اور اپنے بچوں کو نہ چھوڑو جب کہ سورج غائب ہو جائے۔ یعنی کہ سورج غائب ہونے کے بعد بچوں کو باہر نہ نکلنے دو، سورج غروب ہو جانے کے بعد جانوروں کو بھی کہیں نہ جانے دو۔ حتی تذہب فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ عشاء کا اندھیرا ختم کب ہوگا جی؟ یعنی کہ جب وہ اندھیرا ختم ہو جائے جو مغرب سے عشاء تک ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اندھیرا رہے گا لیکن وہ یہ والا اندھیرا نہیں ہے۔ شروع والا جو اندھیرا ہے یہ شیطانوں کے منتشر ہونے کا، آنے جانے کا وقت ہے۔ اس لیے فرمایا لا ترسلوا فواشیکم وصبیانکم، اپنے جانوروں کو نہ چھوڑو اور اپنے بچوں کو نہ چھوڑو جب سورج غائب ہو جائے۔ حتی تذہب فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا اندھیرا چلا جائے۔ فإن الشیاطین تنبعث اذا غابت الشمس، کیونکہ شیطان منتشر ہو جاتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ حتی تذہب فحمۃ العشاء، یہاں تک کہ عشاء کا اندھیرا چلا جائے۔ عشاء کے اندھیرے کے چلے جانے تک شیطان جو ہیں وہ منتشر رہتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اس وقت میں اپنے بچوں کو گھر میں روک کر رکھیں اور اپنے جانوروں کو بھی روک کر رکھیں۔ اس کے بعد باب نمبر 8 باب اطفاء النار عند النوم، سوتے وقت آگ بجھا دینا۔ اگرچہ یہ مسئلہ پہلے آ چکا ہے لیکن اب باقاعدہ ایک باب مستقل قائم کر دیا گیا ہے کہ سوتے وقت آگ بجھا دینا۔
حدیث نمبر 1257 1257 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، کہ جب تم سونے لگو تو آگ کو اپنے گھروں میں نہ چھوڑو، یعنی کہ آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو، آگ کو بجھا کے سونا ہے. فرمایا لا تترکوا النار، آگ کو نہ چھوڑو اپنے گھروں میں، حین تنامون، کب؟ جب تم سوتے ہو. اور یہاں پہ کہا آگ کو اپنے گھروں میں نہ چھوڑو. پہلے کہا تھا چراغ بجھا دو، اب کہا گیا آگ. اس کا مطلب ہے آگ کسی بھی طریقے سے ہو، گھر میں آگ کسی بھی طریقے سے موجود ہے، جلی ہوئی ہے، اس کو بجھائیں اور اس کے بعد سوئیں. اور اگر کچھ لوگ سو چکے ہیں، سو رہے ہیں، تو جو سب سے آخر میں سوئے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ آگ کو بجھا کر سوئے. یہاں میں بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا اسی حدیث سے تعلق اور واسطہ ہے. اس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 6294 6294. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مدینہ میں ایک گھر جل گیا اور گھر میں گھر والے بھی جل گئے. تو یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی گئی، آپ تک پہنچی. تو آپ نے کہا کہ ان هذه النار انما هي عدو لکم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، یہ آگ تمہاری کیا ہے؟ دشمن ہے. فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، جب سونے لگو تو اس کو بجھا کر سویا کرو. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی ان تعلیمات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. اور دیکھیں آپ علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی دی ہے. زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کی رہنمائی موجود نہ ہو. اب ہم منتقل ہوتے ہیں تیسری فصل کی طرف، الفصل الثالث. اور یہ کیا ہے؟ تزیین البیوت والاثاث بالصور. گھروں کو اور گھر کے ساز و سامان کو تصویروں کے ساتھ مزین کرنا، تصویروں کے ساتھ آراستہ و پیراستہ کرنا. باب نمبر 1، باب لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورہ، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کیا ہو؟ کوئی تصویر ہو. حدیث نمبر 1258 1258 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں، یہ ابو طلحہ وہی ہیں جو خاوند ہیں کس کے؟ ام سلیم کے. ام سلیم کو تو آپ جانتے ہیں نا، جناب انس بن مالک کی والدہ. جناب انس بن مالک کے والد مالک ان کے خاوند تھے. وہ فوت ہو گئے تو ام سلیم سے کس نے نکاح کیا؟ ابو طلحہ نے. اور ابو طلحہ نے پیغام بھیجا تھا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے جیسا آدمی پیغام بھیجے تو رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو، مسلمان ہو جاؤ تو میں نکاح کر لوں گی. تو یہ ہیں ابو طلحہ انصاری. اور یہی وہ ہیں کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی، کون سی؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کہتے ہیں کہ تم نیکی کا اعلیٰ درجہ اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے بڑھ کر عزیز ہے، سب سے بڑھ کر پیارا ہے. تو ابو طلحہ یہ ایت سننے کے بعد دیکھیے صحابہ کے نام پہ قرآن کیسے اثر ڈالتا تھا، وہ قرآن سے کیسے متاثر ہوتے تھے. یہ ایت سننے کے بعد تشریف لے آئے
کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور میرا سب سے پیارا مال میرا وہ باغ ہے جس کو بیروحا کہتے ہیں، تو میں وہ اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ یہ ہیں ابو طلحہ انصاری، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا ہو اور نہ اس گھر میں جس میں کیا ہو، تصویریں ہوں۔ پہلا مسئلہ اس حدیث کے تعلق سے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ کون سے فرشتے؟ رحمت کے فرشتے، ورنہ نیکیاں اور گناہ لکھنے والے فرشتے وہ تو داخل ہوتے ہیں، لیکن وہ اضافی رحمت کے فرشتے جنہوں نے آپ کے گھر میں داخل ہونا تھا وہ گھر میں داخل نہیں ہوں گے جب گھر میں کیا ہو، کتا ہو یا تصویریں ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ کتا رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے اور تصویریں گھر میں رکھنا وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھی کیا جائے تو رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، چاہے گھر کسی نبی کا ہو۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، ام المومنین عائشہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر رکھا تھا، کس نے؟ جبریل علیہ السلام نے۔ کس چیز کا؟ آنے کا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے نہیں۔ آپ پریشان، کہنے لگے کہ نہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے اور نہ اللہ کے رسول، یہ فرشتے جو اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں اللہ کی طرف سے فرشتے، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کوئی مسئلہ ہے۔ تو آپ نے پھر گھر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ گھر میں ایک کتا تھا، کتی کا بچہ یعنی کہ پلا، تو آپ نے اس کو نکالا، تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتا چاہے مدینے کا ہو اور گھر کس کا ہو، نبی کا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرشتے تب بھی داخل نہیں ہوتے۔ اور مسلمان دیکھیے اس معاملے میں کتنی سستی کر رہے ہیں، اور افسوس ہوتا ہے اپنے ان مسلمانوں پہ بھی جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مدینہ کے کتے ہیں۔ اردو بولنے والے لوگوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ کے کتے۔ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نبی کے در کے کتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پہ کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور اللہ نے آپ کو انسان بنا کر آپ پہ بہت بڑا انعام کیا۔ اگر آپ واقعی کتے بنا دیے جاتے تو بتائیے آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ کیسے پڑھتے، آپ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے، آپ نمازیں کیسے پڑھتے؟ اللہ رب العزت نے آپ پہ کرم کیا کہ آپ کو انسان بنایا اور آپ اپنے آپ کو کتا کہتے ہیں۔ کتا تو وہ غلیظ جانور ہے جو جس گھر میں موجود ہو رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، چاہے نبی کا گھر ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کتا جس برتن میں منہ ڈال لے وہ اس وقت تک پاک نہیں ہوگا جب تک آپ اسے 7 بار نہیں دھوئیں گے، اور ایک بار مٹی سے دھونا پڑے گا۔ آپ اس اندازہ لگائیے، اور مسلمان شوق سے کتا ہاتھ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، کتے کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں۔ البتہ شریعت نے کتا رکھنے کی اجازت دی ہے، کس کے لیے؟ کھیتی کی حفاظت کے لیے، جانوروں کی حفاظت کے لیے اور شکار کے لیے۔ اور اگر کوئی اور چیز ہے جو ان 3 کی طرح ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کتے جو پولیس نے رکھے ہوتے ہیں شوق کے لیے نہیں، مجرموں کو پکڑنے کے لیے، یا فوجیوں نے رکھے ہوتے ہیں کس کے لیے؟ وہ بھی اسی کام کے لیے رکھے ہوتے ہیں، دشمن کے بارے میں معلومات لینے کے لیے، یا اگر کہیں پہ بارود وغیرہ ہے تو اس کے بارے میں کتے خبردار کر دیتے ہیں وغیرہ۔
ایسے امور کے لیے رکھے گئے ہوں کتے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ صرف کتوں پہ اعتماد کرتے ہوئے کسی کو چور قرار دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے. کتے ایک ذریعہ ہو سکتے ہیں ابتدائی، ایک ان کے ذریعے ایک آپ سمجھے کھوج لگ جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ کتا صحیح نتیجے پہ پہنچا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کتے کا مالک ملا ہوا ہو ان لوگوں کے ساتھ جو کسی گھر کو چور ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو صرف کتے کے کسی گھر میں پہنچ جانے کی وجہ سے اس گھر والوں کو چور سمجھنا، ڈاکو سمجھنا، یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. اس کے بعد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل ہو جس میں کتا ہو، اور نہ ہی اس گھر میں جس میں کیا ہو، تصویریں ہوں. اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے بڑا، کیا تصویریں. تو تصویروں کے تعلق سے اگر تصویریں بے جان چیزوں کی ہیں جن میں روح نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ درخت کی تصویریں، بلڈنگ کی تصویر، کسی جہاز کی تصویر، تو ان میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. بے جان چیزوں کی تصویر میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک تعلق ہے ان چیزوں کا جن میں جان ہوتی ہے، روح ہوتی ہے، تو ان کی تصویر بنانا جو ہے وہ غلط ہے. جاندار چیزوں کی تصویر بنانا کیا ہے؟ غلط ہے. انسان کی تصویر بنانا، بھینس کی تصویر بنانا، طوطے کی تصویر بنانا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو جاندار ہیں، جن میں کیا ہوتی ہے؟ جان ہوتی ہے. تو جاندار چیزوں کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ تصویر کسی کاغذ پہ بنی ہو، یا کسی کپڑے پہ بنائی گئی ہو، یا دیوار پہ بنائی گئی ہو، یا سونے چاندی کے سکوں پہ بنائی گئی ہو، کوئی بھی اس کی شکل ہو، کہیں بھی بنائی گئی ہو، اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ کام کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے تصویر بنانا جاندار چیزوں کی. اور جاندار چیزوں کی تصویریں بنانے والے، ان کے بارے میں وارننگ آئی ہے کہ شدید ترین عذاب ان کو دیا جائے گا، اور یہ حدیث آگے آنے والی ہے. اس لیے جاندار چیزوں کی تصویر بنانے سے کیا کرنا چاہیے؟ گریز کرنا چاہیے. تصویر چاہے وہ ہو جس کا ٹھوس جسم ہوتا ہے، مثال کے طور پہ بت جو ہوتے ہیں، مجسمہ جو ہوتا ہے کسی انسان کا پورے کا پورا، چاہے وہ کسی شاعر کا ہو، یا کسی ملک کے بڑے آدمی کا مجسمہ ہو، کسی کھلاڑی کا ہو، کسی گلوکار کا ہو، کسی اداکار کا ہو، جس کو آپ اپنے ملک کا ہیرو قرار دیتے ہیں اس کا ہو، یہ سب غلط ہیں، خلاف شریعت ہیں، اور ان کے غلط ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ تصویر وہ ہوتی ہے جو ٹھوس جسم نہیں ہوتی، پورا وہ جسم نہیں ہوگا لیکن تصویر بنائی گئی ہوگی کاغذ پہ جیسے ہوتی ہے، کپڑے پہ جو ہوتی ہے، دیوار پہ جو ہوتی ہے. تو یہ بھی اگر ہاتھ وغیرہ سے بنائی گئی ہے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اللہ کی مخلوق کی مشابہت کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت اس پہ ناراض ہوتے ہیں، جیسا کہ ان احادیث سے علم ہوگا جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو تصویر ہے یہ وہ ہے جو بنائی جاتی ہے کس کے ذریعے؟ کیمرے کے ذریعے. ہاتھ کے ذریعے نہیں، قلم کے ذریعے نہیں، کس کے ذریعے؟ کیمرے کے ذریعے، موبائل کے ذریعے. تو ان تصویروں کا کیا حکم ہے؟ اس میں علماء کرام میں اختلاف ہے. کئی ایک علماء کرام ان تصویروں کو جائز قرار دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ وہ احادیث پڑھ کر دیکھ لیں جن میں تصویریں بنانے سے منع کیا گیا ہے، آپ کو پتہ چلے گا سبب یہ ہے کہ اس میں اللہ کی مخلوق کی مشابہت ہے. اللہ کی مخلوق کی کیا ہے؟ مشابہت ہے. لیکن کیمرے یا موبائل میں کوئی مشابہت نہیں ہے. اللہ کی مخلوق کی طرح کی مخلوق نہیں بنائی جا رہی، بلکہ وہی مخلوق ہے، وہی، کوئی اور نہیں.
اس سے ملتی جلتی نہیں بلکہ وہی. کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ پانی میں اپنی تصویر دیکھیں, اپنا عکس دیکھیں, جیسے آپ شیشہ دیکھ لیں, شیشے میں جو آپ دیکھتے ہیں یہ وہی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے, یہ اس کی مشابہت نہیں ہے. کہتے ہیں کیمرے میں اور موبائل میں بھی بالکل ایسے ہی ہے. دیگر علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں, ہر تصویر ممنوع ہے. ہر تصویر کیا ہے؟ ممنوع ہے, چاہے وہ کیمرے کی ہو چاہے موبائل کی ہو. اس لیے مشورہ یہی ہے, گزارش یہی ہے مسلمان بھائیوں سے کہ کیمرے اور موبائل کی تصویر میں بھی احتیاط کریں, شوقیہ تصویروں سے بچیں, یادگار کے نام پہ کھینچی جانے والی تصویروں سے بچیں. یہ شادی کے موقع کی تصویر, یہ سالگرہ کے موقع کی تصویر, یہ بیگم صاحبہ کی تصویر, یہ بیٹے کی تصویر, یہ والدہ جب فوت ہوئی تھی تب کی تصویر, ان چیزوں سے بچا جائے. جہاں فوٹو کی ضرورت ہو تو موبائل اور کیمرے میں انشاءاللہ وہاں پہ امید ہے کہ روز قیامت کی بعض پرس سے محفوظ رہیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے, کیونکہ اس تصویر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مشابہت نہیں ہے. لیکن چونکہ اختلاف موجود ہے, کئی علماء کرام کہتے ہیں وہ بھی تصویر یہ بھی تصویر, اس لیے شوقیہ تصویروں سے بچیں. اور جہاں پہ ضرورت ہو, جیسا کہ کوئی درس ہو رہا ہے اس کی تصویر, اس کی ویڈیو, اس قسم کی کوئی چیز ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ابو طلحہ انصاری سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو اور نہ اس گھر میں جس میں تصویریں ہوں. زاد فی روایت للبخاری, بخاری شریف کی روایت میں اضافہ آیا ہے. کیا اضافہ ہے؟ کہ یرید التماثیل التی فیہا الارواح. یرید کے بعد ایک لفظ لکھا ہوا ہے سورہ. یہ سورہ لفظ جو ہے یہ مجھے بخاری شریف کے ان نسخوں میں مل نہیں سکا جو میں نے دیکھے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے یہ لفظ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یرید التماثیل. وہ مراد لے رہے تھے التماثیل, وہ تصویریں التی فیہا الارواح جن میں روح ہوتی ہے. یہ کس کی وضاحت ہے؟ حدیث ابھی ہم نے کیا پڑھی تھی کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویریں ہوں. تو یہاں پہ وضاحت ہو رہی تصویروں سے مراد وہ تصویریں ہیں جن میں کیا ہوتی ہے؟ روح, یعنی کہ ان چیزوں کی تصویریں جو جاندار ہیں, جن میں روح ہوتی ہے. انسان کی تصویر, بلی کی تصویر, شیر کی تصویر, ہرن کی تصویر, یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ تصویریں ہیں جو ممنوع ہیں. لیکن یہ وضاحت کون کر رہا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یریدو, کہ اللہ کے رسول مراد لے رہے تھے تصویروں سے وہ تصویریں جن میں روح ہوتی ہے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ یہ وضاحت کس نے کی ہے؟ راوی کون تھے اوپر؟ ابو طلحہ انصاری. ابو طلحہ انصاری سے اس حدیث کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عباس صحابی ہیں. ابو طلحہ انصاری سے اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس. تو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو اس میں جو تصویر آئی ہے اس سے مراد وہ تصویریں ہیں جن میں کیا ہوتی ہے؟ ان چیزوں کی تصویریں جن میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر چرچ میں ہوتی ہے, مریم علیہ السلام کی تصویر چرچ میں ہوتی ہے, اور جو مجسمے ہوتے ہیں یہ فلاں ملک کے بڑے آدمی کا مجسمہ ہے, یہ فلاں اداکار کا مجسمہ ہے, یہ فلاں کھلاڑی کا مجسمہ ہے, یہ سب خلاف شریعت ہے. حدیث نمبر 1259 1259 میم. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. عن ابی ہریرہ قال
روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ تماثیل او تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تماثیل ہوں، مجسمے ہوں، او تصاویر یا تصویریں ہوں۔ تماثیل کا اطلاق عام طور پہ کس پہ ہوتا ہے؟ عام طور پہ پورے مجسمے پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ کیا مجسمے ہیں جن پہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ تماثیل سے مراد وہ پورا کیا ہوگا؟ مجسمہ۔ تو فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں مجسمے ہوں یا جس میں کیا ہوں؟ تصویریں ہوں، دونوں چیزیں ہی ممنوع ہیں۔ اور تماثیل تمثال کی جمع ہے۔ عام طور پہ وہ تمثال بناتے تھے، مجسمہ بناتے تھے، کس کا؟ لکڑی کا یا پتھر کا بنا لیا کرتے تھے، اور آج کل تو لوگ کئی طرح سے بنا رہے ہیں، لیکن یہ سب کام غلط ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان ممالک میں بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب عذاب المصورین، تصویریں بنانے والوں کے لیے عذاب، کہ کیا تصویریں بنانے والوں کو عذاب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ بالکل ہوگا۔ حدیث نمبر 1260، 1260 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن مسلم قال، روایت ہے مسلم سے، وہ کہتے ہیں، یہ مسلم سے مراد یہاں پہ کون سے مسلم ہے؟ نہیں، یہاں پہ امام مسلم مراد نہیں ہے، یہاں پہ ہے مسلم بن صبیح، مسلم بن صبیح ابو الضحیٰ الحمدانی، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم مسروق کے ساتھ تھے، ان کے مسلم بھی تابعی ہیں اور مسروق بن اجدہ وہ بھی تابعی ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ تو مسلم بن صبیح ابو الضحیٰ الحمدانی کہتے ہیں کہ ہم مسروق بن اجدہ کے ساتھ تھے۔ کہاں تھے بھائی؟ فی دار یسار ابن نمیر، یسار بن نمیر البنانی الکوفی کے گھر میں۔ فرآ فی صفتہ تماثیل، تو مسروق نے دیکھیں، فی صفتہ اس کے سائبان میں، اس کے گھر میں جو سائیدار جگہ تھی وہاں پہ کیا دیکھیں؟ تماثیل، وہاں پہ مجسمے دیکھے۔ کیا دیکھے؟ مجسمے۔ کس کا مجسمہ تھا؟ جناب مریم کا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا۔ فقال، تو کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ مسروق۔ مسلم تو بیان کر رہے ہیں، مسلم یہ روایت بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ مسروق۔ مسروق فرمانے لگے، تابعی ہیں، سمعت عبداللہ، میں نے سنا عبداللہ سے، یہاں عبداللہ سے مراد کون سے عبداللہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ بن مسعود سے، قال، انہوں نے کہا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے، ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون، کہ شدید ترین عذاب کے لحاظ سے شدید ترین لوگ، یعنی کہ جنہیں شدید ترین عذاب ہوگا، مراد یہ ہے عذاب کے لحاظ سے شدید ترین لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کون ہوں گے؟ المصورون، تصویریں بنانے والے۔ کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب کے لحاظ سے شدید ترین لوگ، یعنی کہ وہ لوگ جن کو شدید ترین عذاب ہو رہا ہوگا، وہ کون ہوں گے؟ تصویریں بنانے والے۔ اس سے حدیث سے پتہ چلا کہ تصویریں بنانے والوں کو روز قیامت شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، بچا لیجیے اپنے رشتہ داروں کو جو مجسمے بناتے ہیں، جو ہاتھ سے تصویریں بناتے ہیں، اور خود بھی بچیے کیمرے کی تصویر سے، موبائل کی تصویر سے۔ احتیاط اسی میں ہے، جہاں ضرورت ہو امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مجسمے نہایت خطرناک،
ہاتھ سے تصویر بنانا کسی بڑے آدمی کی، چھوٹے آدمی کی، وہ کیا ہے؟ نہایت خطرناک۔ تو فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن اللہ کے ہاں جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا، یہ کون ہوں گے؟ المصورون، تصویریں بنانے والے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1261 1261 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذین یصنعون هذه الصور یعذبون یوم القیامہ، کہ بے شک یہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں انہیں عذاب ہوگا قیامت کے دن۔ یہ لوگ جو یہ تصویریں بناتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، انہیں عذاب دیا جائے گا۔ یقال لہم، ان سے کہا جائے گا، احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا اسے زندگی بخشو۔ تم نے مجسمے بنائے تھے نا، تم نے مجسمہ بنایا فلاں کھلاڑی کا، فلاں اداکار کا، فلاں جنگ آزادی کے ہیرو کا، تم مجسمے بناتے رہے، اب ذرا ان مجسموں میں زندگی ڈالو، روح ڈالو۔ کہا جائے گا ان سے، احیوا ما خلقتم، جو تم نے بنایا اس میں کیا ڈالو؟ روح ڈالو۔ تو کیا روح ڈال سکیں گے؟ نہیں ڈال سکیں گے، اور پھر ان کو کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ بلکہ یہ الفاظ بھی عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہیں گے ان سے کہ روح ڈالو، یہ اللہ تعالیٰ کا کہنا بھی ان کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ تیسرے نمبر پہ باب اتخاذ الوسائد المزینہ بالصور، ایسے سرہانے اپنانا، ایسے سرہانے رکھنا جو تصویروں کے ساتھ مزین ہوں، جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ حدیث نمبر 1262 1262 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس آئے، ایک سفر سے تشریف لائے۔ یہ کون سا سفر تھا؟ علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ غزوہ تبوک کا سفر تھا۔ تبوک آپ گئے تھے لڑنے کے لیے، یہ وہ سفر تھا۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول واپس آئے سفر سے، وقد سترت بقرام لی علی صحوۃ لی فیہا تماثیل، جبکہ میں نے کیا کیا تھا؟ ایک پردہ ڈال رکھا تھا۔ ستر تو میں نے کیا کیا تھا؟ پردہ لٹکا رکھا تھا، پردہ ڈال رکھا تھا۔ بقرام لی، اپنا ایک پردہ، یعنی کہ میرے پاس ایک باریک سا پردہ تھا، وہ میں نے لٹکا رکھا تھا۔ کہاں پہ؟ علی صحوۃ لی، اپنے ایک سائبان پہ، یعنی کہ اپنے سائبان کے دروازے پہ، یعنی کہ میرے گھر کے سامنے ایک جگہ تھی سایہ دار، سائبان، تو وہاں پہ میں نے پردہ لٹکایا ہوا تھا۔ فیہا تماثیل، لیکن پردہ کیسا تھا؟ اس میں کیا تھیں؟ اس میں تصویریں تھیں۔ اس میں کیا تھیں؟ تصویریں تھیں۔ اور مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے تصویر کس چیز کی تھی، وہاں پہ وضاحت آئی ہے کہ گھوڑے، پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ کن کی؟ پروں والے گھوڑوں کی تصویریں تھیں۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب دیکھا اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کس کو؟ وہ تصویروں کو، پردے کو۔ ہاں جی، وہ تصویروں کو دیکھا۔ یعنی کہ جب آپ نے رآ اسے دیکھا، یعنی کہ اس پردے کو جس میں تصویریں تھیں، تو حتیٰ کو آپ نے اس کو پھاڑ دیا۔ وقال، اور فرمایا، اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یضاہون، قیامت کے دن جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا یہ کون ہوں گے؟ الذین یضاہون بخلق اللہ، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوں گے، ان کی مشابہت کرتے ہوں گے۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو شدید ترین عذاب ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت کرتے ہوں گے۔ تصویر بنانا یہ کیا ہے؟ سیاسی کوئی نہیں، یعنی کہ آپ تصویر جب بناتے ہیں ہاتھ کے ساتھ تو آپ نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کی مخلوق کی۔ تو فرمایا قیامت کے دن جن کو شدید ترین عذاب ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ مشابہت کرتے ہوں گے، جن کے ان کی تصویریں بناتے ہوں گے۔ قالت ام المومنین عائشہ کہتی ہیں فجعلناہ وسادۃ او وسادتین، تو ہم نے اس کو بنا لیا، کس کو؟ اس پردے کو کیا بنا لیا؟ ایک تکیہ اس کا بنا لیا یا دو تکیے بنا لیے؟ ایک تکیہ بنا لیا یا دو تکیے بنا لیے؟ مزید اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے کہ وفی روایت لمسلم، مسلم کی ایک روایت میں ہے فجذبہ، نبی علیہ السلام نے اس پردے کو پکڑ کر کھینچا، حتی ہتکہ، یہاں تک کہ اس کو پھاڑ ڈالا، او قطعہ، یا اس کو کاٹ ڈالا۔ وقال، اور کہا، ان اللہ لم یأمرنا، اللہ تعالی نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ النقص والحجارۃ والطین، کہ ہم پتھروں کو اور مٹی کو لباس پہنائیں، کپڑے پہنائیں۔ قالت ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں فقطعنا منہ وسادتین، تو ہم نے اس کو کاٹ کر کیا بنا لیے؟ دو تکیے بنا لیے۔ وحشوتہما لیفن، اور ان میں نے کھجور کی چھال بھر دی۔ فلم یعب ذلک علیہ، تو آپ نے اس امر کا مجھ پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ نے میرے اوپر انکار نہیں کیا، میرے اس کام کو غلط قرار نہیں دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کپڑا ہے جس میں کوئی تصویر بنی ہے، اس کو آپ پھاڑ لیں، تصویر کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ تصویر کیا ہو جائے گی؟ تقسیم ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ ایسے کپڑے کو جس میں تصویر بنی ہو آپ روندیں، پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ اس کی توہین ہو، اس کا احترام نہ ہو، اس کی عزت نہ ہو، تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ یہ جو الفاظ ہم نے شروع سے پڑھے ہیں اس میں ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک سفر سے واپس آئے، جب کہ میں نے اپنا ایک باریک پردہ لٹکا رکھا تھا، کہاں؟ علی صحوۃ لی، اپنے گھر کے ایک سائبان پہ، فیہا تماثیل، وہ جو سائبان والی جگہ تھی اس میں کیا تھیں؟ تماثیل تھیں، اس میں کیا تھیں؟ تصویریں تھیں۔ تو اس سے مراد پھر آپ کیا لیں گے؟ یعنی کہ اب میں نے جو ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تصویریں کہاں تھیں؟ سائبان میں تھیں۔ تو سائبان میں جو تصویریں تھیں وہ کیا تھیں؟ اس کی وضاحت یہ کی گئی ہے کہ ام المومنین عائشہ کے وہ کھلونے تھے، یعنی ایک طرف تو پردہ تھا نا، اور پردہ کس چیز کے آگے تھا؟ اس چیز کے آگے جہاں پہ ام المومنین عائشہ کے کھلونے پڑے ہوئے تھے، اور کھلونے لیکن کون سے تھے؟ تصویروں والے، گھوڑے پروں والے، اور گھوڑا جاندار چیز ہے، اس قسم کی چیزیں تھیں۔ تو یہ ایک وضاحت میں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر کیا کیا؟ آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا، اور وجہ آپ نے کیا بیان کی
کہ ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم ان پتھروں کو لباس پہنائیں یا اس مٹی کو لباس پہنائیں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گھروں کے اندر کئی لوگ کمرے کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ چادریں ایسے یعنی کہ استعمال کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے. ایک ہے کہ جہاں کوئی کھڑکی ہے وہاں پہ پردے کے لیے چادر لٹکانا، یہ اور چیز ہے. ایک ہے دیوار، اس کے اوپر چادر کیوں لٹکائی گئی ہے، قالین کیوں لٹکایا گیا، خوبصورتی کے لیے. تو ان کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم پتھروں کو لباس پہنائیں اور مٹی کو لباس پہنائیں. اس کے بعد باب نمبر 4، باب تصویر غیر ذات الارواح، ان چیزوں کی تصویر بنانا جن میں روح نہیں ہوتی، مثال کے طور پہ درخت وغیرہ. تو ان چیزوں کی تصویریں بنانا جن میں روح نہیں ہوتی. حدیث نمبر 1263، 1263 قاف. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. ان سعید بن ابی الحسن، روایت ہے جناب سعید بن ابو الحسن سے. یہ کون ہیں؟ یہ حسن بصری کے بھائی ہیں. یہ کون ہیں؟ حسن بصری کے بھائی ہیں. ان سے بڑی عمر کے تھے اور ان سے پہلے فوت ہوئے ہیں. ان کی وہ شہرت نہیں ہے جو حسن بصری کی ہے، لیکن ان کے بھائی ہیں. سعید بن ابو الحسن کہتے ہیں کنت عند ابن عباس، کہ میں جناب عبداللہ ابن عباس کے پاس تھا. اذ اتاہ رجل، جب ان کے پاس ایک آدمی آیا. فقالت، اس نے کہا یا ابا عباس، اے ابو عباس. عبداللہ بن عباس کو کیا کہا ہے؟ ابو عباس. حالانکہ عبداللہ بن عباس کا مطلب کیا کہ عباس کے بیٹے عبداللہ، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابا عباس، اے عباس کے ابو. کیا عبداللہ بن عباس عباس کے بیٹے تھے کہ عباس کے والد تھے؟ عبداللہ بن عباس کے والد کا نام عباس ہے، تو عبداللہ کیا ہوئے؟ عباس کے بیٹے. تو کہنا چاہیے یا ابن عباس، اے عباس کے بیٹے، لیکن کیا کہا گیا؟ یا ابا عباس. اس سے پتہ چلا کہ عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے جس کا نام کیا رکھا گیا؟ عباس. یعنی کہ جناب عبداللہ ابن عباس نے اپنے باپ کے نام پہ بیٹے کا نام رکھا ہے. تو خود عبداللہ ابن عباس ہیں، عباس کے بیٹے ہیں، اور جب بیٹا ہوا عباس تو عباس کے ابو بھی ہو گئے. تو یا ابا عباس، اے ابو عباس، انی انسان، میں ایک ایسا انسان ہوں کہ انما معیشتی من صنعتی یدی، میری جو معیشت کیا ہے، میری معیشت کیا ہے، میرا رزق کہاں سے آتا ہے، میری گزر بسر کیا ہے؟ میرے ہاتھ کی کاریگری، میرے ہاتھ کی کاریگری، یعنی کہ دستکاری، ہاتھ کے ساتھ میں بناتا ہوں تصویریں وغیرہ. وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرِ، میں ہاتھ سے کیا بناتا ہوں؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں یہ تصویریں بناتا ہوں. فقال ابن عباس، جناب عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے لا احدثك الا ما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں تمہیں نہیں بیان کروں گا مگر وہ جو میں نے خود سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے. سمعتہ یقول، میں نے آپ کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے کیا؟ کہ من صور صورۃ، جو کوئی تصویر بنائے گا، فإن اللہ معذبہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے رہیں گے. کب تک؟ حتیٰ ینفخ فیہا الروح، یہاں تک کہ اس تصویر میں کیا پھونکے؟ روح. جب تک روح نہیں ڈالے گا تصویر میں تب تک اسے عذاب ملتا رہے گا. تو اب تصویر روح کے بارے میں کیا کہ روح کب وہ ڈالنے میں کامیاب ہوگا؟ فرمایا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا، اور وہ کبھی بھی اس تصویر میں روح نہیں پھونک سکے گا. میرے وہ بھائی غور کریں جن کے گھروں میں تصویریں لڑکی ہوتی ہیں، والدہ کی، بیٹے کی، وائف کی، ان احادیث پہ غور کیجئے.
کہ من صور صورتن، جو کوئی تصویر بنائے تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس میں کیا پھونکے؟ روح، یعنی کہ روح ڈالے. وَلَيْسَ بِنَافِقٍ فِي أَبَدًا، اور وہ اس میں کبھی بھی روح پھونک نہیں سکے گا، کبھی بھی اس میں روح ڈال نہیں سکے گا. یہ پکی بات ہے. فَرَبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، تو اس آدمی کی سانس چڑھ گئی. یہ اتنی سخت حدیث سن کر، جو سخت نہیں ہے لیکن اس کے لحاظ سے سخت ہے، جو آدمی کام یہ کر رہا ہے اس کے لحاظ سے سخت ہے، تو یہ حدیث سن کر اس آدمی کی کیا ہوا؟ سانس چڑھ گئی، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اور اس کا چہرہ کیا ہو گیا؟ زرد ہو گیا. اور اس سے پتہ چلا کہ یہ چیز، یہ احادیث اثر ڈالتی ہیں صحابہ کرام پہ. اب اگر وہ ہوتا ہماری طرح بے پرواہ لاپرواہ، مجھے کیا لگے حدیثوں سے، میں نے اپنا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر ٹینشن نہیں لینی تھی. ٹینشن کیوں لی ہے صحابی نے؟ کیونکہ حدیث پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عمل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ صحابی ہیں جنہوں نے یہ آ کے سوال کیا تصویریں بناتے ہیں، یہ تو امید یہی ہے کہ تابعی ہوں گے. تو بہرحال یہ تابعی نے ٹینشن کیوں لی ہے؟ کیونکہ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہیں اور حدیث نے ان کے اوپر اثر ڈالا ہے. تو فَرَبَ الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدًا، اس آدمی کی سانس چڑھ گئی شدید. وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ کیا ہو گیا؟ زرد ہو گیا. فَقَالَ، تو کہا، کس نے؟ عبداللہ ابن عباس نے اس سے کہا، وَيْحَكَ، اور اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. وَيْحَكَ، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. ایک لفظ ہوتا ہے وَيْحَكَ، ایک ہوتا ہے وَيْلَكَ. وَيْلَكَ کا مطلب کیا؟ تو ہلاک ہو. اور وَيْحَكَ، تیرے اوپر رب کی کیا ہوں؟ رحمتیں ہوں. ان ابیت الا ان تصنع، اگر تم تصویریں بنانے سے بعد نہیں آتے، اگر تم تصویریں بنانے سے رکنے والے نہیں ہو، فعلیک بہذا الشجر، تو پھر کیا کرو؟ ان درختوں کو اختیار کرو. کیا کرو؟ ان درختوں کو اختیار کرو، یعنی کہ درختوں کی تصویریں بنایا کرو. کل شیء لیس فیہ روح، ہر اس چیز کی تصویریں بناؤ جس میں روح نہ ہو، جس میں روح نہ ہو. درختوں کی تصویریں آپ بنائیں، بلڈنگوں کی آپ بنائیں، آپ جوتوں کی بنائیں، آپ کپڑوں کی بنائیں، بس ایسی کوئی تصویر نہ ہو جو جاندار کی ہو، جو اس کی ہو جس میں کیا ہوتی ہے؟ روح ہوتی ہے. کل شیء، ہر چیز کی تصویریں بناؤ، لیس فیہ روح، اور وہ چیز جس میں روح نہ ہو. تو پتہ چلا کہ وہ چیزیں جن میں روح نہیں ہے ان کی تصویریں بنانا پھر کیا ہوا؟ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد باب نمبر 5، یہ کیا باب ہے؟ باب نقد الصور والتصاریب، تصویریں توڑنا اور صلیب کی تصویریں توڑنا. پہلے ہے عام تصویریں، چاہے وہ تصویر گھوڑے کی ہو چاہے انسان کی ہو. پھر کیا وہ تصالیب اور صلیب کی تصویریں توڑ ڈالنا. کیونکہ لفظ یہاں پہ کیا ہے؟ تصالیب. یہ کس کی جمع ہے؟ تصلیب کی. اور اس سے زیادہ امید یہی ہے کہ تصلیب کا معنی ہے صلیب کی تصویر، اس کی نقل. اچھا، اب صلیب جو ہوتی ہے اس میں تو جاندار کی کوئی تصویر نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں سختی کیوں ہے؟ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر گفتگو کرتے ہیں. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1264، 1264 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون سے؟ امام بخاری. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقضہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ترک نہیں کرتے تھے جس میں کیا ہوں؟ تصالیب، یعنی کہ صلیب کی تصویریں ہوں. الا نقضہ، مگر اس کو توڑ ڈالتے تھے. کوئی بھی ایسی چیز ملتی جس میں کیا ہوتی؟ صلیب کی تصویر ہوتی، اس کو آپ کیا کرتے؟ توڑ ڈالتے.
تو صلیب کی تصویر جو ہے یہ جاندار چیز کی تصویر تو نہیں ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ صلیب کی عبادت کی جا رہی ہے. صلیب کی کیا کی جا رہی ہے؟ عبادت کی جا رہی ہے، پوجا کی جا رہی ہے. تو وہ چیز جس کی عبادت کی جا رہی ہو اسے گھر میں رکھنا غلط ہوگا. اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں، اگر آپ مجسمہ کسی ایسی چیز کا بناتے ہیں جس کے اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے تو آپ کے جرم میں مزید اضافہ ہو جائے گا. جاندار چیزوں کا مجسمہ بنانا جرم ہے، لیکن اگر مجسمہ آپ اس کا بنا رہے ہیں جس کی کیا کرتے ہیں لوگ عبادت کرتے ہیں تو آپ کے جرم میں اضافہ ہو جائے گا. تو صلیب کی چونکہ اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، اگرچہ اس میں جاندار کی تصویر نہیں ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی، اس لیے اسے بنانا غلط ہوگا، اسے سجانا غلط ہوگا. چاہے سینے پہ سجائیں وہ بھی غلط، گاڑی کے آگے سجائیں وہ بھی غلط، گھر کے اوپر آپ اس کو صلیب کو لگائیں تو وہ بھی غلط. بلکہ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اس کی تصویر بنانا کیا ہے؟ غلط ہے. اس کے بعد کتاب کے مؤلف نے کہا ہے کہ اسی موضوع پہ آپ ایک اور حدیث دیکھ لیں، اور یہ کون سی ہے؟ 642. تو یہ وہ حدیث ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں. اب میں اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں. جی ہاں، یہ وہ حدیث ہے جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں ابو الحیاج الاسدی سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا علی بن ابو طالب نے، امیر المؤمنین چوتھے خلیفہ راشد جناب علی نے کہا تھا کس سے؟ ابو الحیاج الاسدی سے. کیا کہا تھا؟ کہا تھا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ، میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ کیا ہے؟ کہا تھا اللہ تدع تمثالا الا تمستہ، جو بھی مجسمہ دیکھو اس کو توڑ ڈالو، جو بھی تصویر دیکھو اس کو مٹا ڈالو. یعنی کہ تصویر یا مجسمہ، جاندار چیز کا مجسمہ یا جاندار چیز کی تصویر دیکھو اس کو کیا کرو؟ توڑ ڈالو، مٹا ڈالو. ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور جو بھی قبر دیکھو کہ بلند و بالا ہے اسے کیا کر دو؟ ہموار کر دو، برابر کر دو. یعنی کہ بہت اونچی ہے اگر تو اسے آپ ہموار کر دیں، بس اتنی رہنے دیں جتنی حدیث سے ثابت ہے. وہ کیا؟ ایک بالشت، اس سے زیادہ اونچی قبر نہ ہونے دیں. تو بہرحال اس حدیث کا تعلق ہم سے اس لحاظ سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جاؤ جو بھی مجسمہ آئے اس نظر آئے اس کو توڑ ڈالو، جو بھی تصویر نظر آئے اس کو مٹا ڈالو. تو پتہ چلا کہ یہ مجسمے انہیں گھروں میں رکھنا، یہ بنانا یا اس امر کی حوصلہ افزائی کرنا، اس امر کو اچھا جاننا، یہ غلط ہے. اور افسوس ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پہ بھی جو بذات خود مجسموں سے بچتے ہیں، جاندار چیزوں کی تصویروں سے بچتے ہیں، لیکن جب وہ پکنک کے لیے جاتے ہیں، سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں تو جو مجسمے قائم کیے گئے ہوتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کے تصویر کھنچواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مجسمے کی تعظیم کر رہے ہیں، آپ کے دل و دماغ میں وہ مجسمہ جو ہے اس کے لیے محبت ہے. اگر آپ کو نفرت ہوتی تو آپ اس کے پاس کھڑے ہو کے تصویر نہ کھنچواتے. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس مجسمے کو توڑتے، لیکن آپ توڑ نہیں سکے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملک مسلمانوں کا نہیں ہے. آپ توڑ نہیں سکے اس لیے کہ مسلمان ملک کی جو پولیس ہے وہ بھی اس مسئلے میں آپ کو پکڑ لے گی. ٹھیک ہے جی، آپ کی مجبوری ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں یہ منکر اور یہ برائی موجود ہے وہاں پہ آپ بغیر ضرورت کے کیوں جاتے ہیں؟ چلے گئے ہیں تو اس کے ساتھ تصویر کیوں کھنچواتے ہیں؟ اس کی تعظیم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا احترام کیوں آپ ظاہر کر رہے ہیں؟ تو ان امور سے بچنا چاہیے. تو بہرحال یہ تھیں وہ احادیث جن کا تعلق کس سے ہے؟ تصویروں کے سے ہے، مجسموں سے ہے اور صلیب وغیرہ سے ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. یہاں ہلکا سا میں اشارہ کر دوں گا ایک دو چیزوں کی طرف.
10 محرم اور 10 محرم سے پہلے اور بعد کے ایام میں لوگ تعزیے کا جلوس نکالتے ہیں اور اس جلوس میں انہوں نے وہ علم لیا ہوتا ہے اور اس کی تعظیم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے عیسائی صلیب کی کرتے ہیں. اب عیسائی صلیب کی کرتے ہیں تو اس صلیب کا تعلق بھی تو ایک عظیم انسان سے ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام سے, نبی تھے. اور تعزیے کے جلوس میں ایسی چیزوں کا تعلق جوڑا جا رہا ہوتا ہے کن سے؟ آل بیت سے, جبکہ آل بیت ان چیزوں سے لا تعلق ہیں جیسے عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے لا تعلق ہیں. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو صلیب کو توڑیں گے, صحیح حدیث ہے. اور ایسے ہی اب مسلمانوں میں ایک اور کام رواج پا رہا ہے, وہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے کی تصویر لے کر وہ سینے پہ لگائی جا رہی ہے, گھروں میں لٹکائی جا رہی ہے تبرک کے طور پہ, اور اس کا احترام ایسے کیا جا رہا ہے جیسے عیسائی صلیب کا کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام واجب, آپ سے محبت واجب, تمام انسانوں سے آپ افضل ہیں. آپ کا اپنا جوتا مل جائے تو اس سے بھی محبت کا اظہار کریں گے, لیکن جوتے کی تصویر, اسے یہ حیثیت دینا, بلکہ آپ کا حقیقی جوتا بھی مل جائے تو اس سے محبت کا اظہار اور چیز ہے, لیکن اس کو صلیب کے انداز میں اختیار کرنا تو وہ بھی درست نہیں ہوگا. کیا ہم بھول گئے ہیں؟ ابن ابی شیبہ کی روایت ہے, جناب عمر فاروق ایک دفعہ مکہ مدینہ کے بیچ میں تھے, ایک جگہ نماز پڑھی, لوگوں کو پڑھائی, نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک جگہ کی طرف جا رہے ہیں. تو جناب عمر فاروق دوسرے لوگوں سے پوچھتے ہیں بھی کیوں جا رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا یہاں پہ کچھ جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی, یہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھیں گے. تو عمر فاروق فرمانے لگے تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا علیہم الصلاۃ والسلام. فرمایا ایسی جگہ جہاں پہ نبی السلام نے نماز پڑھی ہے, تمہاری نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھو ورنہ آگے نکلو. یعنی کہ جہاں پہ آپ نے بغیر ارادے کے اتفاقاً نماز پڑھی, نماز کا وقت ہو گیا تھا اس لیے نماز پڑھی, جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی, اس جگہ نماز پڑھنے کا قصد اور ارادہ نہیں کیا, آپ نے تو اتفاقاً نماز پڑھی. جو وہاں پہ قصداً نماز پڑھے گا تو اس کا یہ عمل جناب عمر فاروق فرما رہے ہیں درست نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے, ہر طرح کی بدعات سے اور ہر طرح کی جاندار چیزوں کی تصویروں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں. اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.